پہ آ جائیں کہ یہ جو میں نے سارے بات بتائے، ہائیجین ہے، ٹرسٹ ہے، کانفلکٹ اپنے اندر ہے، تھریٹ کر دیتے ہیں، اپنی بیسک ایجوکیشن نہیں پوری کر سکتے، مورلز کے اندر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، یہ نوجوان نسل کا ایک تصور ہمارے دینی ٹیچرز کے بارے میں کیوں ہے؟ یہ آج کا تو نہیں ہے، اچھا شروع سے یہ تصور ہے مطلب، اور یہ جھوٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کو غلط بھی سارا غلط نہیں کہتا میں اس کو، لیکن ہمیں جو مدارس میں ٹریننگ دی جاتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اذان دینی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھانی ہے، ہم نے جمعہ پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے درس دینا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دینی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ بیسکلی اس چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمیں کہ ہم نے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، آپ دیکھیں لاکھوں مساجد ہیں پاکستان میں، خواہ وہ دریا کے کنارے بھی کوئی مسجد ہوگی، وہاں بھی اذان ہوگی وقت پر، ٹھیک ہے، وقت پر اذان ہوگی، وقت پر جماعت ہوگی، وہاں بچوں کو قرآن سکھایا جائے گا۔ لیکن بچے کے قیام میں اذان دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، اس پہ اختلافات ہیں۔ میرے خیال اس میں تو کوئی اختلاف خدا کا نام لے، اس پہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی روایت لے کر آئیں۔ ان دونوں پر اگر کوئی میں سے کوئی کہے کہ اختلاف ہے پھر تو میں مان لوں گا، کیونکہ ہم سارے پاکستان کا مسئلہ، آپ اس بات پہ پاکستان کا سارا مسئلہ، یہ سارے جو الزامات ہیں یہ کیا ہیں؟ دیکھیں ہم اپنے موضوع پہ ہیں، زیادہ بہتر اختلافات مسائل میں رہے ہیں، ہوتے ہیں، رہیں گے۔ مسائل کی بات جی کہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا اصل ایشو ہے نوجوان نسل کا، اس کے اندر جو فقدان ہے نا، اس کے اندر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ مدارس کے اندر جدید تعلیم، جدید جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، بچوں کو اس طرح راغب کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مدارس میں یہ شعور بیدار ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ختم پڑھنا سکھایا، مردے بخشانے کیسے ہیں، اور آپ نے قرآن نماز کیسے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بنیادی فرائض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل فریضہ ہے نا، امت کو حالات کے مطابق ان کی جو ہے وہ تربیت اور ان کا نوجوانوں کا اعتماد، الحمدللہ ہر جگہ ایسے نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے لوگوں کا یہ شکوہ ہے کیونکہ ہر جگہ یہ سہولت میسر نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وقت بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بھائی میرا یہ ذاتی خیال ہے اور میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں، بالکل ایکڈیمکل بات ہے یہ، تدریس کے اندر جب آپ ہو نا تو یہ سب کو، تدریس کے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ کو پہلے فالٹ دیکھنا ہے کہ میرے میں فالٹ ہے کیا۔ اگر میں یہ آرگومنٹ دیتا رہوں گا کہ نہیں ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے اندر بڑی ہے، تو پھر تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو ٹیچنگ سٹاف ہے مذہب کا، وہ بنیادی طور پہ گھوڑے کی اینک لگا کے دیکھ رہا ہے چیزوں کو؟ وہ نہ رائٹ دیکھ رہا ہے نہ لیفٹ دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے جہاں اس کو دیکھنا ہے۔ ایک بلا پہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں یہ بڑے سنجیدہ باتیں ہیں، یقیناً حاجی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے نوجوان دور ہو رہے ہیں اور ہم انہیں کیسے قریب کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص مدرسے سے پڑھا ہے پھر وہی مدرسے میں تدریس شروع کر دیتا ہے، یقیناً اس کے پاس علم ہے، نالج ہے، لیکن کیا میتھڈز آف ٹیچنگ بھی ہے یا نہیں؟ یعنی اس کے لیے جیسے باقاعدہ ورکشاپس ہوتی ہیں کہ ان کو ٹرین کیا جائے کہ کیسے اپنی بات منوانی ہے، اسلوب و تبلیغ ہے، اسلوب و تدریس ہے۔ ہاں بعض مدارس جو بڑے ہیں ان کے اندر یہ ورکشاپس ہوتی ہیں اور اکثر مدارس میں ایسا نہیں ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کی جو اس وقت ضرورت ہے کہ ان کو الحاد سے کیسے دور کیا جائے، اور اب کتنے ایسے مدارس ہیں جہاں پہ باقاعدہ مختلف عناوین میں اسپیشلائزیشنز ہو رہی ہیں، جیسے اب یہ کہ اقتصادیات کے حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے انہوں نے دیکھا یا دیگر معاشی یا معاشرتی مسائل ہیں، تو میرے خیال اس پہ بھی ہمیں خاص طور پہ ضرورت یہ ہے کہ نوجوان جو دین سے دور ہو رہے ہیں وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے پہ مختلف آراء ہیں، اب دیکھیں سائنٹیفکلی بھی ایک ہی مسئلے میں وہاں پہ مختلف تھیوریز موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ سرچ کرتا ہے کہ ان میں سے کون سی تھیوری ایسی ہے کہ جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے ایک ہی مسئلے پہ وہاں علماء مختلف رائے دے رہے ہیں تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کس کی رائے قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کس کی رائے قرآن اور سنت کے قریب ہے، یہ سب سے زیادہ پھڈا یہ رائے ڈالتی ہے، کیونکہ ہر کسی کا قرآن اور سنت کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں سے 40 سال کلمہ تو نہیں پڑھایا، لیکن ابو جہل جیسا شخص بھی صادق اور امین کہتا ہے، پتھر لگانا ہے تو وہ آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ جو کردار ہے ہمارے ہاں آج عالم کا، علماء کا یا ٹیچرز کا یا دین، وہ کردار ہوگا تو بات بنے گی نا، بنا بنایا باوا گھر سے نکلے اور آپ کی گود میں ڈال دیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ تو قرآن پاک میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک بہت بری یہ بات ہے کہ جس پر تم عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ تو کیوں کہتے ہیں آپ بتائیں نا، آپ نے سبق تو دے دیا، کرتے کیوں ہیں؟ وہ کرتے کیوں؟ دیکھیں مجھے جمعے کی تنخواہ ملتے، میرے جمعے پر تقریر تو کر رہی ہیں نا،
مجھے کانفرنس میں بلا کے تقریر کے لیے بلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتا ہے. میں نے جا کے بولنا تو ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ میرا عمل تھوڑا سا کمزور ہے, لیکن وہ جو عمل تھوڑا سا کمزور ہے وہ ہمارے معاشرے پر بڑا برا اثر ڈال رہا ہے. اب میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ وہ بچپن میں اس نے اب باپ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد نہیں لے جاتا. نہیں لے گیا وہ اس کو, لیکن جمعہ پڑھنے وہ جاتا ہے, مولوی کی تقریر سننے نہیں جاتا. سوال تو اس پر ہے نا کہ مولوی کی تقریر سننے کیوں نہیں جاتا. گھڑیوں پر دیکھتا ہے, اگر آواز نہ آ رہی ہو, سپیکر بند ہو, تو بچے کو بھیجے گا مولوی, دیکھا مولوی ممبر تو اترے نہیں اتریا. بات یہ کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں ہم. دیکھیں میں بھی اسی میں سے ہوں نا. اس حقیقت کو تسلیم کرنے کہیں نہ کہیں کوئی لوز پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنا یہ بھائی آپ سے واپس آ کے پوچھوں گا یہ بات, پھر آپ اس کا جواب دیجیے کہ وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ جناب یہ جو نہ سننے والی بات ہے جمعے کے خطبے میں, یہ ہے تو حقیقت لیکن ہے بڑی مشکل. لیکن جب تک ہم حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس کے اندر ایک بھی پہلا قدم, پہلی سیڑھی جو ہے وہ بہتری کی کیسے ممکن ہوگی. واپس آئیے.